بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے۔ سن شائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین معیاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم HMDA اپروف گیٹڈ کمیونٹی ایٹ شاد نگر۔ ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا وینچر، 100 فیٹ روڈ سے کنیکٹڈ، 40 فیٹ BT روڈ، تمام تر سہولیات سے آراستہ، الیکٹریسٹی، ڈرینیج، واٹر ٹینک، 24/7 سیکیورٹی، بینک لون اپروف پروجیکٹ۔ آپ کا انویسٹمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے، تو آج ہی اپنا پلاٹ بک کرائیں۔ سنشائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز، LB نگر، اوپل، حیدرآباد۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس، آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب، ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع۔ صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے۔ 1320 SFT پر مشتمل، امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے، قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت۔ 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس، بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ملبوں پر نماز، شہیدوں کی یاد، بچے کھلونوں سے محروم، خوشیوں کے بغیر منائی گئی غزہ میں عید۔ اسرائیلی پابندیوں کے باوجود 60,000 فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں عید کی نماز ادا کی۔ غزہ میں تہوار کے دن بھی بم برستے رہے۔ عید الفطر پر حماس کا پیغام، جارحیت کے خلاف ڈٹے رہنے پر فلسطینیوں کو مبارکباد، کہا جلد آزادی حاصل کریں گے۔ غازہ جنگ نے مغرب کا شیطانی مزاج بے نقاب کر دیا، مسلم حکومتیں فلسطین کاز سے دغا بازی کر رہی ہیں، خامنہئی کا خطبہ عید۔ مڈل ایسٹ، پاکستان اور کئی ملکوں میں عید الفطر، ہر جگہ غازہ جنگ کے سائے محسوس کیے گئے۔ انڈیا اور بنگلہ دیش میں جمعرات کو عید منائی جائے گی۔ بائیڈن نیتن یاہو پر برس پڑے، غازہ جنگ کی پالیسیوں کو غلطی قرار دیا، کہا فوری سیز فائر کیا جائے۔ دہلی کے وزیر راج کمار آنند نے استعفیٰ دے دیا، کہا کرپشن سے لڑائی کے نام پر بنائی گئی پارٹی کرپشن کر رہی ہے، الیکشن سے پہلے آپ کو دھکا۔ بی جے پی کی 10ویں لسٹ جاری، کرن کھیر کو چندی گڑھ سے ہٹا دیا گیا، مودی نے تمل ناڈو میں مہم چلائی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غزہ میں چہارشنبے کو عید کے دن عید کی خوشیاں کہیں نظر نہیں آئیں۔ غزہ پچھلے 6-7 مہینوں سے اسرائیلی بمباری کی مار جھیل رہا ہے، ناکہ بندی سخت ہے، جس کی وجہ سے ضروری چیزوں سے غزہ کے لوگ محروم ہیں۔ عالمی اداروں نے قراردادیں تو منظور کی، لیکن رمضان میں بھی جنگ بندی نہیں ہو سکی۔ اب پورا رمضان ہو چکا ہے، اس پورے رمضان فلسطینیوں نے کھلے آسمان کے نیچے ملبوں کے ڈھیر پر یا کیمپوں میں روزے رکھے، عبادتیں کیں، اور ان کے ایمانی جذبے، صبر اور قربانیوں میں مشکلوں کے باوجود کوئی کمی نہیں آئی۔ اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور دشمن کے آگے 6-7 مہینوں سے یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ أنا اليوم هذا بالنسبة لي حسرة بالنسبة للعيد اللي فات والعيد هذا. كسر خاطر لأنه لما بطلع في أولادي بتحسر حالي. أنا العيد الله يعني عيني قاعد في هذه، أنا قاعد ودموع بتنزل من عيني، بخر بتحسر على الأيام اللي فاتت، بتذكر العيد اللي فات وبتذكر العيد هذا. العيد اللي فات أولادي حوالي فسيهم وبطلع مبسوط عليه بسم ومبسوط عليه زنقته. أما اليوم مصاب، لا أنا قادر أتحرك ولا قادر أروح ولا آجي.
رغم ما نعانيه من آلام ورغم ما نعانيه من استمرار آلة القتل الصهيونية خلال آخر 6 شهور من حياتنا، يتوجب علينا إظهار الفرح بهذا اليوم. كيف لا، وقد سمي أساسا يوم العيد، يوم عيد الفطر أقصد، بيوم الجائزة، جائزة على ما قام به المسلمون من طاعات ومن عبادات ومن صيام ومن قراءة قرآن وقيام خلال شهر رمضان. عید کے دن غزہ میں کئی ایسے بچے تھے جو یتیم ہو گئے، کئی ایسے ماں باپ تھے جن کے بچے اب اس دنیا میں نہیں رہے، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں۔ ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں کوئی سانحہ پیش نہیں آیا۔ اس کے باوجود فلسطینیوں کی زبان پر حرف شکایت نہیں ہے، وہ اپنی آزادی تک لڑنے کا عزم کر چکے ہیں۔ عید کے دن غزہ کے ماحول میں ایک عجیب قسم کی بے چینی دیکھی گئی۔ غزہ میں لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، لیکن عید الفطر کے دن فلسطینیوں نے اپنے بچوں کے لیے جوڑ توڑ کر کچھ خوشی کا سامان مہیا کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ کافی نہیں تھا اور کئی بچے نئے کپڑوں اور کھلونوں سے محروم تھے۔ مسجد اقصی میں ہزاروں فلسطینیوں نے عید کی نماز ادا کی۔ میڈیا کی خبروں میں کہا گیا کہ فلسطینیوں نے غزہ میں اسرائیلی بمباری سے شہید مسجدوں کے سامنے نماز عید ادا کی۔ کئی مسجدوں کے ملبوں پر عید کی نماز پڑھی گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عید کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے جاری اپنے پیام میں خاص طور پر غزہ کا ذکر کیا۔ اسرائیل نے مسجد اقصی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی تھیں، لیکن اس کے باوجود 60,000 سے زیادہ فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں نماز ادا کی۔ انہوں نے عید کی نماز ادا کی اور خطبہ سنا۔ کئی لوگوں کو مسجد اقصی کے باہر اور سڑکوں پر کھلی جگہوں پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا اور کئی لوگ وہاں پر ٹھہر کر خطبہ سن رہے تھے۔ حماس نے عید کے موقع پر جاری پیام میں غزہ کے فلسطینیوں کو جارحیت کے خلاف ڈٹے رہنے کے لیے مبارکباد دی۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ اس سال عید الفطر ایک ایسی وقت آئی ہے جب فلسطینی عوام اور بہادر مزاحمت کار ایک انتہائی اہم دور سے گزر رہے ہیں۔ وہ ثابت قدمی سے ڈٹے ہوئے ہیں، جوش اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، صہیونی جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں، نسل کشی کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اسرائیل کی ان کارروائیوں میں انہیں امریکہ کی بھرپور مدد حاصل ہے اور دنیا خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہے۔ حماس نے کہا کہ عید کے اس مبارک موقع پر ہم بہادر فلسطینیوں کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ حماس نے فلسطینی شہیدوں کا غم بھی منایا اور امید ظاہر کی کہ تمام فلسطینی قیدی جلد رہا ہوں گے اور فلسطین اور قبلہ اول جلد آزاد ہوگا۔ حماس نے دعا کی کہ دشمن کے خلاف تحریک کو کامیابی عطا ہوگی۔ ظالم اسرائیل نے عید کے دن بھی غزہ کے فلسطینیوں پر وحشیانہ حملے کیے۔ اسرائیل کی وار مشین نے عید الفطر کے پہلے دن کئی جگہ بمباری کی، جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے، ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ غزہ جنگ کے 187 دن پورے ہو گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج نے جنگی ہوائی جہازوں اور توپ خانے سے الگ الگ علاقوں میں اپنے حملے اور بمباری کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان حملوں میں کئی گھروں، بے گھر لوگوں کی گیدرنگز اور سڑکوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں درجنوں فلسطینی جاں بحق ہوئے اور زخمی ہوئے۔ غزہ کے کئی علاقوں میں بمباری کی گئی۔ شجاعیہ انڈسٹریل ایریا میں فلسطینی مزاحمت کاروں اور قابض فوج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ المغازی ریفیوجی کیمپ میں بھی بمباری کی گئی۔ جبالیہ ریفیوجی کیمپ کے قریب ایک خاندان کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں 5 بھائی شہید ہوئے اور ان کے ماں باپ زخمی ہوئے۔ نصیریات کیمپ میں بھی ایک خاندان پر بمباری کی گئی۔ اس واقعے میں 14 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ اس دوران فلسطینی ہیلتھ ورکرز نے بتایا کہ شفا ہاسپٹل سے کم 381 لاشیں نکالی گئیں۔ حال ہی میں اسرائیلی فوج نے شفا ہاسپٹل کی ناکہ بندی برخاست کی تھی، ان میں سے کئی لاشیں مسخ ہو چکی ہیں۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس کے مجاہدین کے ایک حملے میں 10 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ القسام نے کہا کہ ان فائٹرز نے خان یونس کے قریب اسرائیلی ٹینکوں اور فوجیوں پر حملہ کیا۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے اس دھمکی کو دہرایا کہ وہ رفح میں آپریشن کریں گے، حالانکہ ان پر ایسا نہ کرنے کے لیے زبردست دباؤ ہے۔ نیتنیاہو نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسرائیلی سپاہیوں کو رفح میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس آپریشن کی تاریخ طے کر دی گئی ہے، حالانکہ انہوں نے تاریخ نہیں بتائی ہے۔ ایک دوسرے اسرائیلی وزیر نے اس دوران دعویٰ کیا کہ ایسی کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے نیتنیاہو کو رفح آپریشن کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ایرانی سفارت خانے پر حملے کے لیے سزا دینی چاہیے۔ اپریل کی پہلی تاریخ کو سیریا کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں ایران کے 7 فوجی ایڈوائزرز ہلاک ہوئے تھے۔ خامنائی نے رمضان ختم ہونے اور عید کے موقع پر ایک پیغام میں کہا کہ ایک شیطانی حکومت نے غلطی کی ہے اور اسے سزا دینی چاہیے اور سزا دی جائے گی۔ خامنائی نے تہران میں عید کی نماز کی امامت کے بعد اپنے خطبے میں غزہ کی فلسطینیوں کے خلاف کئی مہینوں سے جاری بربریت اور ظلم کے لیے اسرائیل کی مذمت کی اور کہا کہ ان حملوں سے مغربی تہذیب کا شیطانی مزاج بے نقاب ہو گیا ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ مغربی حکومتیں اس جنگ کے دوران بے نقاب ہو گئی ہیں۔ انہوں نے ماؤں کی گودوں میں بچوں کو مارا ہے، ہاسپٹلز میں مریضوں کی جان لی ہے، انہوں نے بوڑھوں کی زندگیاں ختم کی ہیں، خاندانوں کو تباہ کیا ہے، بچوں اور عورتوں کا قتل عام کیا ہے۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو انسانی حقوق کا دم بھرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ انسان نہیں تھے؟ کیا ان فلسطینیوں کے کوئی حق نہیں ہے؟ خامنائی نے کہا کہ مغربی حکومتوں نے کئی برسوں سے اسرائیل کی مدد کی ہے اور ہر طرح سے عالمی سطح پر اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ خامنائی نے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے والوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اسلامی دنیا کا سب سے اہم مسئلہ ہے اور ہر ایک کو اس تعلق سے ذمہ دار بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کئی لوگ غزہ کے لیے تڑپ رہے ہیں، جن میں غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ خامنائی نے فلسطینیوں کے حق میں دنیا بھر میں ہونے والی ریلیوں کی مثال دی اور کہا کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے امریکہ، یورپ اور کئی جگہوں پر فلسطینیوں کی تائید میں بڑے پیمانے پر ریلیوں کا حوالہ دیا۔ سپریم لیڈر نے بعض مسلم ملکوں کے رویے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ مسلم ملک غزہ کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ، مسلم امت کے ساتھ دغا بازی کر رہے ہیں۔ خامنائی نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات توڑیں۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ مسلم ملکوں کی حکومتوں کو صہیونی حکومت کے ساتھ معاشی اور سیاسی تعلقات ختم کرنا چاہیے۔ اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران اپنی زمین سے کوئی حملہ کرے گا تو اسرائیل اس کا جواب دے گا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹز نے سوشل میڈیا پر ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی تقریر کے بعد فارسی زبان میں ایک ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ جنگ سے نمٹنے کے انداز پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو پر ایک مرتبہ پھر سخت تنقید کی اور ان کی پالیسیوں کو غلطیاں قرار دیا۔ پچھلے کچھ دنوں میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہیں، خاص طور پر ورلڈ سینٹرل کچن کے امدادی کارکنوں پر حملے کے بعد سے امریکہ اور مغربی ملک اسرائیل سے کافی ناراض ہیں۔ بائیڈن نے منگل کی رات کہا کہ جو کچھ نیتنیاہو کر رہے ہیں وہ غلطی ہے، میں ان کے اپروچ سے اتفاق نہیں کرتا۔ بائیڈن سے اسپینش ٹیلی ویژن چینل کے ایک نمائندے نے سوال کیا تھا کہ کیا نیتنیاہو قومی فائدے پر اپنی سیاسی بقا کو اہمیت دے رہے ہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ امدادی کارکنوں پر حملہ انتہائی افسوسناک ہے۔ بائیڈن نے حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں پالیسی بدلنے پر زور دیا۔ بائیڈن نے کہا کہ نیتنیاہو کو فوری سیز فائر کرنا چاہیے۔ غیر جانبدار ملکوں کی تنظیم نام نے سیریا میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کی ہے اور اسے عالمی قانون کی خلاف ورزی اور نفرت کے لائق جرم قرار دیا ہے۔ نیو یارک میں نام کوآرڈینیشن بیورو نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کارروائیوں کا بچاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ مڈل ایسٹ اور دنیا کے کئی ملکوں میں چہارشنبے کو عید الفطر منائی گئی۔ ان میں سعودی عرب، UAE اور ایران بھی شامل ہے۔ ترکی، یمن، قطر، ایجپٹ، الجیریا، بحرین، عراق، کویت، لبنان، سیریا، ٹونیشیا، سینیگل، سوڈان، برکینا فاسو، آئیوری کوسٹ اور موریتانیہ میں بھی عید منائی گئی اور عید کے بڑے بڑے اجتماعات دیکھے گئے۔ پاکستان میں چہارشنبے کو جوش و خروش کے ساتھ عید الفطر منائی گئی۔ اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، لاہور جیسے شہروں میں عید کے بڑے بڑے اجتماعات دیکھے گئے۔ پاکستان کی سابق خاتون اول بشرا بی بی نے عید کے دن اڈیالہ جیل پہنچتے ہوئے سابق وزیر اعظم اور اپنے شوہر عمران خان سے ملاقات کی۔ بشرا بی بی جو عمران خان کی بنی گالہ رہائش گاہ پر نظر بند ہیں، سخت سیکیورٹی میں اڈیالہ جیل پہنچی جہاں عمران خان کو رکھا گیا ہے۔ انہیں عدالت کے ایک حکم پر عید کے دن شوہر سے ملاقات کی اجازت دی گئی تھی۔
بنگلہ دیش میں جمعرات کو عید منائی جائے گی، انڈیا میں بھی جموں کشمیر، لداخ اور کیرلا کے سوا تمام مقامات پر جمعرات کو عید منائی جائے گی۔ جموں کشمیر، لداخ اور کیرلا میں چہارشنبے کو عید الفطر کا پہلا دن تھا۔ دہلی کے وزیر راج کمار آنند نے اپنے عہدے اور عام آدمی پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ یہ پارٹی کرپشن کی مخالفت کے لیے لڑائی کے لیے قائم کی گئی تھی، لیکن اب خود کرپشن میں شامل ہو گئی ہے۔ ان کا اشارہ دہلی شراب پالیسی اسکیم اور اس میں چیف منسٹر اروند کیجریوال اور سابق ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا جیسے لیڈرز کی گرفتاری کی طرف تھا۔ راج کمار آنند کا یہ اعلان عام آدمی پارٹی کے لیے ایک دھکا ہے جو الیکشن سے پہلے لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کرپشن سے لڑائی کے اثردار پیغام کو دیکھتے ہوئے عام آدمی پارٹی میں شامل ہوا تھا اور آج پارٹی خود کرپشن میں پھنسی ہوئی ہے، اسی لیے میں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ SC/ST ویلفیئر کے وزیر تھے۔ پٹیل نگر حلقے کے رکن اسمبلی آنند دہلی کے پہلے وزیر ہیں جو کیجریوال کی گرفتاری کے بعد اپنے عہدے اور عام آدمی پارٹی سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ عام آدمی پارٹی عہدوں کی تقسیم میں بھی بھید بھاؤ سے کام لیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی میں کوئی دلت MLA یا کاؤنسلر نہیں ہے، دلت لیڈرز کو لیڈرشپ کے عہدے بھی نہیں دیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا کہ وہ کیجریوال کی گرفتاری کو درست ٹھہرانے والے دہلی ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف درخواست پر جلد سنوائی کریں گے۔ کیجریوال نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر ہنگامی سنوائی ہونی چاہیے۔ بی جے پی نے لوک سبھا الیکشنز کے لیے اپنی 10ویں لسٹ جاری کی ہے۔ کرن کھیر کو چندی گڑھ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پارٹی نے 9 امیدواروں کی 10ویں لسٹ جاری کی۔ پارٹی نے سابق مرکزی وزیر SS اہلوالیا کو بنگال کے آسنسول سے اتارا ہے، جن کا مقابلہ TMC کے مضبوط امیدوار شتروگھن سنہا سے ہوگا۔ لوک سبھا الیکشنز کی مہم تیز ہو گئی ہے، خاص طور پر ان حلقوں میں جہاں پر پہلے اور دوسرے مرحلے میں ووٹنگ ہونے والی ہے۔ ان میں تمل ناڈو بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو میں سرگرمی سے کیمپین چلائی۔ انہوں نے ویلور میں روایتی تمل لباس پہن کر مہم میں حصہ لیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ تمل ناڈو نے انڈیا کو اسپیس سیکٹر میں آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کانگریس اور DMK پر سخت تنقید کرتے ہوئے جزیرے کچتیوو پر ان پارٹیوں کو نشانہ بنایا۔ BJP کا الزام ہے کہ کانگریس نے یہ جزیرہ سری لنکا کے حوالے کرتے ہوئے ملک کے اسٹریٹجک مفادات پر سمجھوتا کیا ہے۔ صدر مجلس اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ انہیں مختار انصاری کے گھر پر پرسہ دینے کے بعد سے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اویسی نے کہا کہ میں کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہوں اور میں اتنی آسانی سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ صدر مجلس نے کہا کہ جب سے میں مختار انصاری کے گھر گیا کئی لوگ مجھے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اگر تم مجھے مارنے کی کوشش کرو گے اور میرا وقت نہیں آیا تو میں نہیں مروں گا۔ اس دوران حلقہ حیدرآباد سے BJP کی امیدوار مادھوی لتا نے اس تعلق سے پوچھے جانے پر کہا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اویسی صاحب کو دھمکی دینے والوں کا تعلق ان کی پارٹی سے ہے۔ تلنگانہ کی 17 لوک سبھا سیٹوں کے لیے 13 مئی کو ایک ہی مرحلے میں الیکشنز ہونے والے ہیں اور ووٹوں کی گنتی 4 جون کو ہوگی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈلائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے۔ سنشائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین معیاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم HMDA اپروف گیٹڈ کمیونٹی ایٹ شاد نگر۔ ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا وینچر، 100 فیٹ روڈ سے کنیکٹڈ، 40 فیٹ BT روڈ، تمام تر سہولیات سے آراستہ، الیکٹریسٹی، ڈرینیج، واٹر ٹینک، 24/7 سیکیورٹی، بینک لون اپروف پروجیکٹ۔ آپ کا انویسٹمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے، تو آج ہی اپنا پلاٹ بک کرائیں۔ سنشائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز، LB نگر، اوپل، حیدرآباد۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع۔ صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے۔ 1320 SFT پر مشتمل، امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے، قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت۔ 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس، بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ملبوں پر نماز، شہیدوں کی یاد، بچے کھلونوں سے محروم، خوشیوں کے بغیر منائی گئی غازہ میں عید۔
اسرائیلی پابندیوں کے باوجود 60,000 فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں عید کی نماز ادا کی۔ غزہ میں تہوار کے دن بھی بم برستے رہے۔ عید الفطر پر حماس کا پیغام، جارحیت کے خلاف ڈٹے رہنے پر فلسطینیوں کو مبارکباد، کہا جلد آزادی حاصل کریں گے۔ غازہ جنگ نے مغرب کا شیطانی مزاج بے نقاب کر دیا۔ مسلم حکومتیں فلسطین کاز سے دغا بازی کر رہی ہیں، خامنہئی کا خطبہ عید۔ مڈل ایسٹ، پاکستان اور کئی ملکوں میں عید الفطر، ہر جگہ غازہ جنگ کے سائے محسوس کیے گئے۔ انڈیا اور بنگلہ دیش میں جمعرات کو عید منائی جائے گی۔ بائیڈن نیتن یاہو پر برس پڑے، غازہ جنگ کی پالیسیوں کو غلطی قرار دیا، کہا فوری سیز فائر کیا جائے۔ دہلی کے وزیر راج کمار آنند نے استعفیٰ دے دیا، کہا کرپشن سے لڑائی کے نام پر بنائی گئی پارٹی کرپشن کر رہی ہے، الیکشن سے پہلے آپ کو دھکا۔ بی جے پی کی 10ویں لسٹ جاری، کرن کھیر کو چندی گڑھ سے ہٹا دیا گیا، مودی نے تمل ناڈو میں مہم چلائی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔